معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہمیں دین عطا کیا ہے وہ دین کامل ہے، مکمل ہے، ہمیشہ باقی رہنے والے انسانیت کے لیے رہنمائی رکھتا ہے۔ اس کے اندر وہ تمام چیزیں کا مسائل کا حل ہے جس کے اندر انسان کی زندگی میں ضرورت پڑتی ہے۔ انہی میں سے یہ ہے کہ انسان کی عمر کے لحاظ سے کچھ ضروریات اس کے ساتھ ترقی کرتی ہے، کچھ خواہشات اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو اس کو کیسے پورا کیا جائے وہ ان کا بھی اسلام نے حل بتایا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے مذہب کے ماننے والے لوگ یہاں رہتے ہیں، لیکن ہر ایک کے لیے کچھ الگ الگ طریقے ہیں۔ مثال کے طور پہ عیسائیت کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کا مقرب بننا چاہتا ہے، وہ اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، اس کے حکموں کی فرما برداری کرنا چاہتا ہے تو رہبانیت اختیار کر لیتا ہے، یعنی وہ دنیاوی خواہشات کو دباتا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو اسلام اپنے مذہب کا سب سے بڑا اچھا پرہیزگار متقی سمجھتا ہے، یعنی دنیا سے کٹ کر رہبانیت اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح غیر مسلموں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو جوگی بن جاتے ہیں اور وہ دنیا سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اس کی لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ لوگ بھی اس طرح اپنی زندگی کو گزارے، گویا دنیا سے کٹ جائے اور اپنی خواہشات کو دبائے، کنٹرول کرے، اس پہ قابو پانے کی کوشش کرے۔ لیکن اسلام مذہب فطرت ہے، یہ فطرت کے مطابق ہے۔ اس نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کو دبانے کے لیے نہیں کہا، بلکہ اس کے نے عمل بدل اس کا حل بتایا۔ تو گویا کچھ مذاہب ایسے ہیں جو بالکل اس کو کچل دینا چاہتے ہیں، کچھ دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو اس کو بے محابہ چھوڑ دیتے ہیں کہ خواہشات کو پورا کرنا ہے تو جس طرح چاہے پورا کر لے، گویا جانوروں کی طرح زندگی گزارے۔ جانوروں میں اور ایسے انسانوں میں گویا کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ لیکن جو مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو دین حنیف کی ہدایت عطا کی ہے، اس کے ذریعے سے وہ سمجھتے ہیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے یہ پیغام ہمیں دیا، وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، کہ جو تم میں غیر شادی شدہ ہیں ان کا نکاح کر دو۔ ایامہ جو ایم کے جمع ہے، یہ جو لفظ عربی کا ہے یہ بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جس کی ابھی شادی ہوئی ہی نہیں ہے، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جس کی شادی تو ہوئی، طلاق ہو چکی ہے، رشتے ٹوٹ گئے ہیں۔ تیسرا یہ کہ وہ لوگ بھی اس کے اندر ہیں جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو یا کسی کے بیوی کا انتقال ہو گیا ہو اور وہ باحیات ہیں، تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کا بھی نکاح کر دیا جائے۔ یہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور نکاح کرنے میں اس چیز کو سامنے رکھا جائے کہ صالح کون ہے، نیک ہے، با اخلاق ہے، کردار کو دیکھا جائے۔ اور فرمایا إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر یہ فقراء ہوں گے، دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس مال و دولت کی کثرت نہیں ہوگی، تو شادی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے انہیں بے نیاز کر دے گا، انہیں مالدار کر دے گا۔ تو یہ اس کی برکت ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسیع علم رکھنے والا ہے۔
ہر چیزوں کا علم اس کے پاس ہے، وہ سب سے باخبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی ثلاث لا تؤخرها، کہ علی 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو۔ والصلاة اذا اتت، جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو۔ ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنین پر وقت سے فرض کی گئی ہے، ہر نمازوں کے لیے وقت متعین کیا گیا ہے، ان نمازوں کو انہی اوقات میں ادا کرو۔ دوسرا فرمایا والجنازۃ اذا حضرت، کہ جب جنازے کی نماز کے لیے جنازہ تیار ہو جائے تو فوراً نماز ادا کر لو، اس میں تاخیر مت کرو۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا والأیم اذا وجدت لها کفوا، والأیم یعنی وہ غیر شادی شدہ یا مطلقہ یا بیوہ مرد و خواتین، اگر اس کے مطابق اگر جوڑا مل جائے تو اس کو فوراً اس سے نکاح کر دو، اس میں تاخیر مت کرو۔ اور کون مناسب ہے، کون بہتر ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتوں کا انتخاب کن بنیاد پر کیا جانا چاہیے، کہ دنیا میں لوگ جب شادی کرتے ہیں تو ان 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تنکح المرأة لمالها ولحسبها ولحسنها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین، پہلے اس کے حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، اسی طرح اس کے مال کو دیکھتے ہیں کہ وہ مالدار ہے کہ نہیں ہے، اس سے ہمیں مال حاصل کتنا ہو سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر وَلِحَسَبِهَا، اس کے خاندان کو دیکھتے ہیں کہ اس کا خاندان کیسا ہے، حسب و نسب کیسا ہے۔ اور چوتھا نمبر فرمایا وَلِدِينِهَا، اور اس کے دین کو دیکھتے ہیں کہ وہ دیندار ہے کہ نہیں، وہ کس مذہب کا ہے۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 4 میں سے جس نے دین کو بنیاد بنا کر رشتے کو قائم کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ کہ یہ 3 چیزوں میں سے سب سے اہم جو ہے وہ دین ہے، مذہب ہے، اسی طرح اس کی دینداری ہے، جو زیادہ دیندار ہے اس سے نکاح کیا جائے۔ لیکن آج ہمارے رشتوں کے انتخاب میں یہ سب سے چوتھے نمبر پر آتا ہے، آخری میں اس کو رکھتے ہیں، جس کی بنیاد پر دیکھیے کہ آج عمر کتنی ہو جا رہی ہے اور شادی نہیں ہوتی، آدھی جوانی چلی جا رہی ہے۔ سن بلوغ، جب بچہ یا بچی کے بالغ ہونے کی جو عمر ہے وہ زیادہ سے زیادہ 15 سال ہے۔ 15 سال کے اندر بالغ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر بلوغت کے احکام نافذ ہو جاتے ہیں، چاہے دوسرے بالغ ہونے کے چیزیں اس کے اندر نمودار ہو یا نہ ہو۔ 15 سال کا ہوا تو بالغ سمجھا جائے گا، اس پہ شریعت کے تمام احکامات لاگو ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ نکاح اپنے وقت پہ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتجوز، کہ نوجوانوں کی جماعت تم میں سے اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے شادی کرنے کی تو وہ شادی کر لے، اور جس کے پاس وہ قوت و طاقت نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ روزہ رکھنے سے آدمی بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ تو گویا جس کے اندر استطاعت ہے وہ کسی بھی عمر کے مرحلے میں ہو، وہ شادی کرنے کی قوت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ آپ نے فرمایا اس کا فائدہ یہ ہے
فَإِنَّهُ وَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کہ اس سے نگاہ کی حفاظت ہوں گی، نظر گناہ سے بچے گا، اور اسی وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ کی پاک دامنی باقی رہے گی۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی جگہ جگہ اس کے بارے میں حکم دیا ہے، محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، کہ مردوں کو یہ حکم دیا کہ وہ محسن ہو، یعنی پاک دامن ہو، شریعت نے جو خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے نکاح جیسا پاکیزہ عمل کو متبرک قرار دیا ہے اس کو اختیار کیا ہو، غیر مصافحین، ناجائز طریقے اختیار کرنے والا نہ ہو، وہ عیاشی کرنے والا نہ ہو، اپنے نفسانی خواہشات کو جانوروں کی طرح اور غیر شرعی طریقے پہ پورا کرنے والا نہ ہو۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے مردوں کو، اور اسی طرح دوسری آیت میں کہا گیا محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، کہ عورتیں بھی پاک دامن ہوں اور اپنی نفسانی خواہشات کو شریعت کے متعین کردہ اصولوں کے مطابق اس کو انجام دینے والی ہو، یعنی نکاح کے ذریعے۔ تو ایسے لوگ اپنے دین، مذہب اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، کہ زنا کے قریب مت ہو، یہ بہت ہی بے حیائی، بے شرمی کی چیز ہے، بے شرمی کی بات ہے، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فطرت پہ پیدا کیا ہے، بہت ساری چیزیں فطرتاً وجود میں آتی ہے، انسان اس پہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اب کوئی ایک نہیں کہہ سکتا کہ میں 10 سال کا ہوں تو 15 سال کا نہیں ہو سکتا، میں اگر 30 سال کا جوان ہوں تو میں 50 سال کا بوڑھا نہیں ہو سکتا، میں 100 سال کا نہیں ہوں گا، میری زندگی 30 سال پر رکی رہے، 20 سال پہ ثابت قدم رہے، یہ کنٹرول میں انسان کے نہیں ہے۔ تو جس طرح عمر کے اندر اضافہ ہوتا ہے اسی طرح کچھ چیزیں خود بخود پروان چڑھتی ہے، بڑھتی ہے، اس کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، اگر ان تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے تو کوئی دوسرے راستے اختیار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک غبارہ ہے، بلون ہے، اس کے اندر ہوا بھر رہے ہیں، اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے ہوا کو اپنے اندر رکھنے کی، کنٹرول کرنے کی، جذب کرنے کی، لیکن اس سے زیادہ اس کے اندر بھر دیا جائے تو پھوٹ جاتا ہے، گویا وہ نکلنے کے صحیح راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جوانی کی جو عمر ہوتی ہے، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے جو جذبات ہوتے ہیں، اگر اس کو جائز طریقے سے پورا نہ کیا جائے تو یہ ناجائز راستے ڈھونڈ لیتا ہے۔ اور آج معاشرے کے اندر دیکھیے کہ کس طرح ہم نے گویا نکاح کو مشکل کر دیا، اور جو ناجائز طریقے ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، اور دنیا کے اندر ایسی بیماریاں پیدا کرنے والے ہیں جس کا علاج نہیں ہے، وہ راستے کھلے ہوئے ہیں، وہ راستے آسان ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول آپ مجھ سے شادی کر لیجئے، یا کسی سے میری شادی کرا دیجئے۔ آپ تھوڑی دیر خاموش رہے، وہ خاتون وہیں بیٹھی رہی۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ مناسب سمجھے تو مجھ سے شادی کرا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے دولت وغیرہ؟ تو اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر 2-3 مرتبہ آپ نے ایسے ہی پوچھا، انہوں نے وہی جواب دیا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے کہا گھر جاؤ دیکھو کچھ تو ہوگا۔ تو گھر گئے، دیکھے، پھر واپس آئے،
کیا کچھ ہے؟ تو فرمایا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے پوچھا کچھ قرآن کی صورتیں یاد ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں یاد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ صورتیں اس خاتون کو سکھا دو، یہی تمہارا مہر ہو جائیں گے۔ اسی کے عوض شادی کرا دی۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر فقیر ہوں گے تو اللہ اس کی برکت سے انہیں مالدار کر دے گا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بہت سارے واقعات ہیں۔ آپ نے کسی صحابی کے ایک لوہے کی انگوٹھی کے بقدر دولت کی وجہ سے اسی پر نکاح کرا دیا۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ولی اللہ کے بڑے قریب، حضرت سعید ابن مسیب تابعی گزرے ہیں۔ ان کی ایک بیٹی تھی، بڑی خوبصورت تھی اور عالمہ تھی، بہت ذہین تھی۔ تو اس زمانے کے جو بادشاہ تھے عبد الملک ابن مروان، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے ان کے پاس رشتہ بھیجا۔ تو اللہ کے ولی حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت وقت بادشاہ کے لڑکے کا رشتہ آیا ہے، انہوں نے اسے منع کر دیا۔ منع کرنے کے بعد اب مختلف انداز سے اب ان کو پریشان کیا جانے لگا۔ وہ برداشت کرتے رہے۔ اسی بیچ میں ان کا ایک شاگرد تھا، اسٹوڈنٹ، پڑھنے آتا تھا، کئی دنوں کے سے نہیں آیا تھا، اس کے بعد آیا۔ انہوں نے پوچھا کیا کئی دنوں سے نہیں آیا، کیا وجہ تھی؟ تو انہوں نے بتایا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اور اس وجہ سے میں نہیں آیا، اور جو پریشانیاں تھی ذکر کی۔ تو انہوں نے پوچھا کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا مجھ سے کون شادی کرے گا، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں اتنی دولت۔ تو انہوں نے کہا میں اپنی بیٹی سے شادی کرا دیتا ہوں، اور اسی وقت انہوں نے ان کا نکاح کر دیا اور پڑھ کے چلے گئے گھر پہ۔ مغرب کا وقت ہوا تو انہوں نے دستک اپنی حضرت سعید ابن مسیب نے اپنی بیٹی کو لے کر ان کے گھر پہ پہنچ گئے، دستک دی۔ وہ نکلے تو دیکھے کہ ان کی بیٹی ساتھ میں ہے۔ انہوں نے اس کے بعد فرمایا کہ یہ تمہاری بیوی ہے اور ان کو اپنے ساتھ رکھو، اور اس کے بعد وہاں سے وہ رخصت ہو گئے۔ وقت کے بادشاہ کی طرف سے رشتہ آیا تھا، صرف اس وجہ سے ٹھکرا دیا کہ ان کے حکومت کے اندر حجاج ابن یوسف ایک ظالم گورنر تھا۔ تو گیا ظلم کی وجہ سے، ناانصافی کی وجہ سے، جو بددیانتی کی وجہ سے انہوں نے اتنے بڑے رشتے کو ٹھکرا کر ایک اپنے غریب شاگرد سے شادی کر دی۔ یہ بہت ساری مثالیں اور نمونے ہمارے لیے ہیں کہ اگر ہم اس کو یہ رشتے کے انتخاب میں اگر اس کو مقدم رکھیں گے تو ہماری زندگی خوشگوار گزرے گی اور ہمارا معاشرہ بہت ساری برائیوں سے بچ جائے گا۔ اور وقت پہ نکاح کر دینا سے بہت سارے گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ حدیث میں آیا کہ اگر کوئی شخص اگر اپنی بچی کی یا بچے کی شادی نہیں کرتا ہے اور بالغ ہونے کے بعد اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو ماں باپ بھی اس کے گناہ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، ماں باپ کو بھی اس کے گناہ کی سزا ملے گی، کیونکہ نکاح کرنے میں یہی سب سے بڑے رکاوٹ ثابت ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم بحیثیت مسلمان ہم اسلامی کلچر کو اپنائیں، اور یہ غیروں کے جو طریقے ہیں، شادی کے رسم و رواج اتنے ہم نے بڑھا لیے اپنے اوپر کہ سود پر قرض لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور سودی قرض لے کر بڑے بڑے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، اور یہ رسم و رواج کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ناجائز حرام طریقوں کو چھوڑیں اور اسلام کے سادہ نظام زندگی کو اپنائیں، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بابرکت نکاح ہوا ہے جس میں خرچ سب سے کم ہو۔
ایسرہ معونہ، کہ سب سے کم خرچ میں جو شادی انجام دی جائے وہ سب سے بابرکت نکاح ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آقا نامدار تاجدار مدینہ عربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ سب سے برکت والی نکاح ہوا ہے جس میں کم خرچ ہو۔ اپنی حیثیت کے مطابق ہم اور معاشرے کے دباؤ میں اور اپنی شان و شوکت بڑھانے کے لیے ہم وہ تمام چیزوں کو انجام دیتے جو ہماری استطاعت میں نہیں ہوتا، اس کے باہر ہے۔ اور بہت سے لوگ اگر اللہ نے دولت دی ہے تو اتنا زیادہ اسراف فضول خرچی کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بندے بنیں گے، شیطان کے دوست ہوں گے وہ۔ تو گویا پیسہ خرچ کر کے گناہ کماتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔